تاریخ اسلام پر بہت ظلم ہوا، بہت ساری غلط حدیثیں، بہت ساری غلط روایتیں جو ہیں وہ ڈال دی گئی ہیں۔ آج مسلمانوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے، جس سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے۔ ضعیف روایتیں ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول کہہ کر گئے تھے کہ میرے بعد جھوٹی حدیثیں بنانے والے بنائیں گے، گھڑیں گے، غلط روایتیں آئیں گی۔ اے مسلمانوں ہوشیار رہنا۔ کس طرح ہوشیار رہیں، کیسے پہچانے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی بھی حدیث ہے وہ قرآن کے خلاف ہے تو یقیناً وہ میری حدیث نہیں ہے، کسی دشمن اسلام نے بنائی ہے۔ اگر قرآن کے مطابق ہے تو یقیناً وہ میری حدیث ہے، اس کا احترام بھی کرنا، اس پر عمل بھی کرنا۔ اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ میری حدیث نہیں ہے، وہ دیوار پہ مار دینا، اسے پھینک دینا، اس کا احترام بھی نہ کرنا اور اس کی اتباع بھی نہ کرنا۔ دیکھیے بہت ساری ایسی حدیثیں، اسی لیے علم رجال اہل سنت کے ہاں بھی، اہل تشیع کے ہاں بھی ہے۔ علم رجال کا کام ہے کہ دیکھیں یہ حدیث کیا ہے، جھوٹی۔ علم حدیث بھی ہے اور علم رجال بھی ہے، اس کا کام ہے کہ دیکھیں یہ حدیث سچی ہے جھوٹی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں یہ حدیث ہمارے نبی کی شان کو گھٹانے کے لیے بنائی گئی ہے، کیا ہے؟ بعض کتابوں میں ہے، لیکن آج علماء کو چاہیے اسی حدیثوں کو نکال دیں، کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیا ہے حدیث میں کہ جناب رسول خدا کو رسالت کیسے ملی، نبوت کیسے ملی؟ غار حرا میں گئے، فرشتہ جبریل آیا اور اس نے کہا اقرا پڑھو، تو رسول خدا نے نعوذ باللہ کہا میں تو ان پڑھ ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھو، کہا میں ان پڑھ ہوں۔ استغفر اللہ، یعنی یہ پوری روایت سے یہ ہے۔ پھر رسول خدا کو بخار ہو گیا، رسول خدا کو جبریل نے جب دبایا تو نعوذ باللہ بخار ہو گیا۔ رسول خدا گھر آئے، نبی کی زوجہ حضرت خدیجہ نے جا کے نعوذ باللہ ایک یہودی عالم سے پوچھا کہ یہ ماجرا ہے، اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نبی بننے والے ہیں۔ اب بتائیے اس پوری حدیث سے نبی کی شان ظاہر ہو رہی ہے یا اس یہودی عالم کی شان ظاہر ہو رہی ہے کہ یہودی عالم کو پتا ہے اور نبی کو خود پتا نہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جبریل پڑھانے کے لیے آئے۔ ابھی یہ قرآن کی آیت سے آپ سن رہے ہیں کہ حضرت آدم کو جو خلافت ملی ہے، نبوت ملی ہے، وہ ہمارے نبی کے صدقے۔ آئیے حضرت آدم کا ذکر پڑھیں، سورہ بقرہ میں ہے اور 31 آیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے قرآن فرما رہا ہے، خدا فرما رہا ہے علم آدم الاسماء کلہا، خدا فرما رہا ہے میں نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا۔ یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں آدم کو علم ڈائریکٹ دے رہا ہوں، میں خود علم دے رہا ہوں، فرشتے کے ذریعے سے نہیں دے رہا۔ آدم جو ہمارے نبی کے صدقے میں نبی بنا، اسے تو علم خدا ڈائریکٹ عطا کرے، اور جو نبیوں کا سردار نبی ہو اسے خدا علم جبریل کے ذریعے سے دے۔ اس بات کو کیا عقل انسان کی قبول کر سکتی ہے کہ جو سردار انبیاء ہو، جو سارے نبیوں کا نبی ہو، جس کے صدقے میں نبوت مل رہی ہے، کہ آدم جو ہے وہ نبی بنا ہے ہمارے نبی کے صدقے میں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے بغیر وسیلے کے، کوئی فرشتہ استاد نہیں تھا بلکہ ہم نے ڈائریکٹ انہیں علم دیا، ہم نے اسے علم دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نبی ہوتا ہے اسے ڈائریکٹ خدا علم دیتا ہے، اور پھر اللہ نے مقابلہ کرایا، سارے فرشتوں نے مل کر بھی حضرت آدم کا مقابلہ کیا تو سب کے سب ہار گئے۔ تو جب سارے فرشتے جبریل کے ساتھ مل کر آدم کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمارے نبی تو آدم کے بھی مولا ہے، آدم کے بھی آقا ہے، تو وہ ہمارے نبی کے استاد کیسے بن سکتے؟